اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز صاحب، سر سلمان مرزا مخاطب ہوں سر آپ سے، آپ میرے شو کے اندر موجود ہیں، آپ نے کہا تھا 90 ڈیز کے اندر، آئین کے اندر یہ ہے لکھا ہوا کہ 90 ڈیز کے اندر آپ نے انتخابات کرانے۔ خیر پھر لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا، لیکن ابھی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے معذوری کا اظہار کر دیا کہ ہم نہیں کرا سکتے الیکشنز، کیونکہ ہمارے پاس جو آر ٹی اوز ہیں ان کو بھی تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ نہیں، یہ تو نااہل ہے چیف الیکشن کمیشنر۔ اگر یہ اس کو 3-3.5 سال پہلے اس الیکشن کی تیاری سے، یہ آخری مومنٹ پہ تو نہیں ہو گیا، اب ایکسپائری ہوتی، ٹینیور ہوتی، اسمبلی ہو رہی، پوری ہونی چاہیے تھی تیاری اس کو کسی وقت بھی کرانے کی، اور اس کو ریڈی رہنا ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی لنگڑا بہانہ ہے کہ جی وہ یہ نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا، وہ فنڈ نہیں دے رہا، وہ یہ آرڈر کرے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، he becomes the chief executive. He is the chief executive. یہ اس کو آرمی چیف کو بھی کہہ سکتا ہے کہ بھیجو ٹروپ آن پولنگ اسٹیشن۔ He is under Article 218 all executive authorities have to obey him. جس طرح سپریم کورٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ all executive authorities have to obey the Supreme Court. All executive authorities have to obey the chief election commissioner جب الیکشن ہو تو۔ اب پنجاب میں there is no one who can refuse him. وہ کور کمانڈر کو پروف بھیجو، he has to tell them. یہ بالکل لنگڑا باندھا ہے کہ جی ہمیں فنڈ نہیں مل رہا۔ تو سر انہوں نے تو معذوری کا اظہار کر دیا، انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو نہیں یہ چیزیں، تو پھر اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اس کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے جی for subverting the election. He should have everything ready. He should have everything ready. یہ اس کی ذمہ داری ہے. And he can call upon everybody. اس نے کسی کو لکھا ہے، صحیح ہے، اس نے پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کو لکھا کہ مجھے کاغذ پہنچاؤ فوراً۔ اس نے لکھا ہے گورنر کو لکھتا ہے، گورنر کا اس سے معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، معاملہ ڈیٹ اس نے دینی ہے، کیونکہ اگر ڈیزالو گورنر نے نہیں کیا تو ڈیٹ اس نے دینی ہے، ساری الیکشن تو اس نے چلانی ہے راجا نے۔ اینڈ دس از شیئر انکمپیٹنس۔ سر یہ کل جو آڈیو آئی ہے آپ نے سنا ہوگا، مبینہ طور پر جو آڈیو ریلیز کی گئی ہے اور باقاعدہ وزیر داخلہ صاحب نے خود یہاں بیٹھ کے آڈیو سنوائی ہے، کیا کہیں گے سر؟ آپ کے کامنٹس کیا ہیں اس پر؟ یار پہلی تو چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ آڈیو کے بارے میں، اس کا مطلب ہے یہ فون ٹیپ ہوا ہے، فون ٹیپ ہوا ہے نا؟ جی جی جی۔ اب وزیر داخلہ پیش کر رہا ہے تو فون ٹیپ آئی بی نے کیا یا وزیر داخلہ نے کیا؟ وزیر داخلہ کے پاس یہ کیا صرف آ گئی وہ ٹیپ، اور اگر ٹیپ ہے اور وزیر داخلہ نے ٹیپ کرائی ہے یا آئی بی نے ٹیپ کرائی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1997 میں ان کی اسمبلی کی ڈسولوشن آن دی گراؤنڈ دیٹ دی آئی بی واز وائر ٹیپنگ ٹیلیفون آن دس گراؤنڈ، باقی اور گراؤنڈ کے علاوہ آن دس گراؤنڈ دی اسمبلی واز ڈسمسڈ اینڈ دی گورنمنٹ واز ڈسمسڈ۔ یہ تو عجیب، وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے میں ٹیپ دے رہا ہوں، یہ تو بیٹھ گیا ہے اپنی گورنمنٹ کے اور اس کے آگ لگا دی ہے سیدھی، وہ گھر کا بیٹی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کانٹیسٹ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے وہ آڈیو ٹیپ کی ہے، یہی سب سے بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے حکومت یہ جرم ہے، اور اس پہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ میں وہ آڈیو پہ بھی آ جاتا ہوں، مجھے اس کی بات نہیں ہے جی جی، اور یہ نہ سمجھا جائے آڈیو پہ تو ویسے ہی میں تو ماننے کو تیار نہیں ہوں آڈیو۔ جب سے مریم نے وہ پریس کانفرنس 2 سال پہلے کی تھی اور اس میں آڈیو اور ویڈیو ٹیپ دی تھی، دکھائی تھی کٹی، اور پھر اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا تھا، یہ عدالت میں پیش نہیں کرتے اور آڈیو دیتے۔ پھر دوسری آڈیو ٹیپ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کی، ایکس چیف جسٹس کی،
وہ بلکہ بس جب وہ چیف جسٹس تھا کہ جو وہ بیٹھا ہوا ہے گلگت بلتستان میں اور وہاں کا ایک جج بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جج گواہی دیتا ہے شمیم جج شمیم جو بھاگ کے اپنی گواہی کہ جو گواہی دیتا ہے کہ وہ یہ چیف جسٹس نے جسٹس عامر فاروق کو کہلوایا. وہ ارشد ملک صاحب کا ذکر کر رہے ہیں نا سر آپ؟ اب وہ جو ٹیپ 4 گھنٹے کے اندر چلنے کے ایک ٹی وی چینل نے اس کے بخیے ادھیر دیے. انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ کون سا لفظ کہاں سے نثار صاحب کی اسپیچ سے لیا ہوا ہے اور کون سی اسپیچ سے کون سا لیا ہوا ہے. ٹیمپرڈ تھی اور وہ ٹیمپرڈ تھی اس پہ چلی وہ ٹیمپرڈ تھی. اب وہ لیکن سر اب ایک معاملہ یہ بھی تو ہے نا سر, اب یہ اب آڈیو نکل کر سامنے آ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا سر, آپ نے تو قانون کی حیثیت سے وکلا کی حیثیت سے بھی آپ نے بڑی زبردست قسم کی تحریک بھی چلائی ہے چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے حوالے سے, پھر آپ پولیٹیکلی بھی کافی زیادہ ایکٹیو رہے. سر یہ بتائیے گا, اب 90s کے زمانے میں بھی عدلیہ پر حملے کیے جاتے تھے جب نون لیگ کی حکومت ہوا کرتی تھی, طریقہ واردات تبدیل ہو گیا, سوچ وہی ہے بھی نہیں, سوچ وہی ہے. اصل میں یہ نکالنا چاہتے ہیں یہ جو بنائی ہے انہوں نے ٹیپ پمیل لائی کی, یہ نکالنا چاہتے ہیں اس کو جج صاحب کو بظاہر علی اکبر نقوی کو. یہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں ججز, اور ان میں ٹارگٹ جن کو کیا ہوتا ہے ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کرنی ہوتی. اور ثاقب نثار کی تو جسٹس ثاقب نثار کی تو بالکل جعلی ٹیپ ثابت ہو گئی تھی جعلی, پھر یہ اس میں انہوں نے ذکر نہیں لیا, سانس نہیں لیا. یہ نون لیگ کی خاص خاصیت ہے. میں یہ پی ڈی ایم یا باقی اتحادیوں کی بلیم نہیں کرتا, یہ ان کی خاص ہے. اور رانا ثناء اللہ جو مونچھوں کو تاؤ دے کے جس طرح بات کرتا ہے, وہ بکواس کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, اس کی زبان ہی اتنی نامناسب ہے. اب وہ اگر یہ کچھ آڈیو پیش کرتا ہے وہ بالکل جعلی ہے, میں صاف کرتا. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق, رمیز راجہ, سہیب الوی, جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.